سعود کی فیملی، جس میں اس کی امی، سعود کی بیوی جس کا نام نیہا تھا، سعود کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام نشا تھا، سب ایک ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ بہت خوشحال فیملی تھی، بہت ہنسی خوشی سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد نیہا بیمار رہنے لگی۔ کچھ عرصے یوں ہی چلتا رہا، وہ دن بہ دن زیادہ بیمار ہوتی گئی۔ اس سے سب گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے۔ اس کی بیٹی نشا بہت اداس رہنے لگی۔ سعود جب بھی گھر واپس آتا تو وہ نیہا کو اس طرح سے بیمار دیکھ کر بہت اداس ہو جاتا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور سعود نے کسی اور لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ منظر نیہا دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی اور خوب رونے لگی۔ اپنے شوہر کی یہ بے وفائی کا صدمہ اسے اور بیمار کرتا گیا اور اس طرح سے نیہا کی ڈیتھ ہو گئی۔ نشا اپنی ماں کی جدائی کا صدمہ نہیں سہ پائی اور سارا دن وہ روتی رہتی۔ اس کی دادی اور اس کے ابو سعود اسے بہت سمجھاتے تھے اور سلولی نشا نارمل ہوتی گئی۔ نیہا کی ڈیتھ کے 2 مہینے کے بعد سعود نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کی بات کی اور سعود کی گرل فرینڈ روبی نے بھی شادی کے لیے حامی بھری۔ کچھ دن کے بعد سعود اپنی گرل فرینڈ روبی کو نشا اور اپنی امی سے ملوانے لے آیا۔ نشا بہت اداس بیٹھی رہی اور ان سب کی باتیں سنتی رہی اور من ہی من میں یہ سوچتی رہی کہ میں اپنی امی کی جگہ اس عورت کو کیسے دے پاؤں گی۔ امی ان سے ملیے، یہ ہے روبی، اور روبی یہ ہے میری امی اور یہ ہے میری بیٹی نشا۔ امی میں روبی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آج میں آپ لوگوں سے ملوانے لایا ہوں۔ یہ سن کر سعود کی امی بہت ہیپی ہوئی اور انہوں نے کہا، بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، تم میری زندگی میں اپنا گھر بسا لو، تمہیں بیوی مل جائے گی اور اس بچی کو اس کی ماں۔ نشا اس رشتے سے راضی نہ ہوئی۔ نشا اپنی ماں کی جگہ کسی اور دوسری عورت کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن دادی نے اور اس کے پاپا سعود نے اسے بہت سمجھایا اور وہ دل ہی دل میں اس بات سے راضی نہ تھی، لیکن اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سعود اور روبی کا نکاح ہو گیا اور روبی ہمیشہ کے لیے سعود کے گھر آ گئی۔ کچھ دن نشا کا روبی نے بہت خیال رکھا اور بہت پیار کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی اس کے پاپا آفس کے لیے جاتے، روبی نشا سے کام کروانے لگی۔ یہ منظر دادی نے دیکھ لیا۔ جلدی جلدی کام کرو، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا تمہارے؟ جلدی جلدی کرو، شاباش۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ یہ معصوم بچی سے اتنا کام کیوں لے رہی ہو؟ اس کے پاپا نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی۔ ممی آپ چپ کر کے بیٹھیں، اب بڑی ہوتی جا رہی ہے نشا، اس کو کام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور میں آپ کے گھر پہ کوئی نوکرانی بن کے نہیں آئی جو میں سارے گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں، اور آپ اس معاملے میں خاموش رہیں۔ دادی یہ بات سن کر خاموش ہو گئیں اور نشا کو اپنے پاس بلا لیا۔ دھیرے دھیرے سے بات بڑھتی گئی اور نشا سے اس کی سوتیلی ماں کا سلوک بد سے بدتر ہوتا گیا۔ دادی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں بہت روتی تھیں اور بیمار ہو گئیں، جبکہ سعود کو اس بات کا کچھ بھی علم نہ تھا کہ روبی جو کہ اس کی بیوی تھی وہ
اس کی بیٹی نشا کے ساتھ کتنی بدسلوکی کرتی ہے۔ جیسے ہی سعود گھر واپس آتا، روبی کا رویہ نشا اور سعود کی امی کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد روبی پریگننٹ ہو گئی اور اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ طبیعت کا بہانہ کر کے وہ سعود کی ماں سے بھی کام کروانے لگی اور اس طرح سے سعود کی امی اور سعود کی بیٹی نشا دونوں ہی اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ اسی طرح سے 3 مہینے گزر گئے اور روبی اپنے کمرے میں چکر آنے کی وجہ سے گر گئی۔ اس کا مسکیریج ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب روبی کبھی ماں نہیں بن سکتی تو روبی بہت روئی۔ روبی یہ صدمہ سہ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن پائے گی۔ ایک دن سعود کی امی نے روبی سے کہا، بیٹا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے رب کی رضا کیا ہے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ میں تمہیں یہی صلاح دوں گی کہ تم نشا کے ساتھ ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک مت کرو، اسے سگی ماں کا پیار دو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھو۔ روبی یہ بات سن کے بہت پشیمان ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میرے غلط رویے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھے دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیا۔ روبی نے اپنے رب سے معافی مانگی اور ساتھ ہی دادی اور نشا سے بھی معافی مانگی۔ روبی نشا سے بہت پیار کرنے لگی اور نشا بھی دل ہی دل میں اس کو اپنی ماں سمجھنے لگی اور اس طرح سے وہ بہت اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح سے ہنسی خوشی دن گزر گئے اور کچھ عرصے کے بعد روبی دوبارہ سے امید سے ہو گئی۔ روبی کو جب دوبارہ سے یہ پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ اس بات سے بہت حیران ہوئی کہ ڈاکٹرز نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ تبھی اسے یہ یاد آیا کہ میں نے نشا کے ساتھ بہت زیادتی کی، تبھی مجھ سے اللہ ناراض ہوا اور جب میں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے مجھے دوبارہ سے اس نعمت سے نواز دیا۔ اسی طرح سے 9 مہینے گزر گئے اور خیر سے بیبی اس دنیا میں آ گیا۔ روبی اپنے بچے سے زیادہ نشا کا خیال رکھتی اور اسے خوب پیار کرتی۔ اسی طرح سے سب ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے لگے۔